اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں نازل کی جو حق کو اجاگر کرتی ہیں، جو حق کو بیان کرتی ہے، اور اس کا انکار اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یا آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کوئی عہد کیا، ان کے گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسے رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، کہ اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہدایت کی گئی تھی، اس لیے ان کو پسند نہیں تھا۔ پچھلی کئی آیات کریمہ سے مسلسل یہودیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں بیان فرما رہے ہیں۔ ان کی شرارتیں کیا تھیں، ان کے سوالات کیا تھے، یہ لوگ کیسی کیسی خبیث حرکتیں کیا کرتے تھے، اور بچانا خاص طور پر مقصود ہے کہ ان سے چوکنا رہنا، چالاک رہنا، کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب یہودی لوگ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے نا، نبذ فریقم، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ واقعتاً پھینک دیتے تھے، کتاب کی توہین کرتے تھے، تورات وغیرہ کی توہین کرتے تھے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کتاب کی تو توہین تو نہیں کرتے تھے، اس کو اچھی طریقے سے لپیٹ کر رکھتے تھے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹتے تھے، اوپر سونے چاندی وغیرہ سے اس کو آراستہ کرتے تھے، لیکن اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے تھے، اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی کرنا ان کو وہی ہے جو ان کے دل و دماغ میں چلتا ہے، اپنی مرضی کی منمانی والی زندگی گزارنی ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ تو ہوئی اوپر کی 3 آیت کریمہ۔ اب اگلی جو آیت کریمہ ہے نا، یہ اہم ہے، جو میں نے شروع میں کہا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کا خلاصہ کیا ہے، پہلے ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیطان لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت
نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کرتے ہیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی بات سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، فائدہ مند نہیں تھی، اور یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جان بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ یہ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی شرارتیں دیکھے، یہ نبی کے کیسے گستاخ تھے، نبوت کی شان میں کیسے گستاخی کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ کا جب تذکرہ کرتے، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حالانکہ دونوں نبی ہے اور باپ بیٹے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام والد محترم ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے لڑکے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی جو کہ ان کی دعا تھی، اور ان کی دعا اللہ رب العزت نے قبول کر لی کہ کائنات میں کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی تھی، سمندروں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، جنگلوں پر حکومت، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ ان کے حکومت عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زبور جب پڑھتے تھے، جب تلاوت کرتے تھے تو ایسی خوبصورت آواز میں کرتے تھے کہ پرندے ہواؤں کے اندر رک جایا کرتے تھے۔ اسی لیے جب جنت میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو لے جاوے، جب جنت میں جائیں گے نا تو اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی فرمائیں گے کہ داؤد ذرا تم بھی زبور سناؤ، وہ بھی زبور سنائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ نبوت کی زبانی جب قرآن کریم ہم سنیں گے تو کیسا درد محسوس ہوگا۔ ایک عام بندہ، ایک اچھا عالم، ایک اچھا قاری جب درد کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو بندے کے دل میں ایک درد پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کس انداز سے اس نے کہا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے بعد خود سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے تو کتنا لطف آئے گا۔ اور پھر اخیر میں اللہ رب العزت جس نے خود یہ کلام پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا ہے، جب وہ تلاوت کریں گے اور وہ قرآن کریم کی سورہ انعام کی تلاوت کریں گے جو 7ویں پارے میں ہے، 7ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 8ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اور اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ 70,000 فرشتے اس سورت کریمہ کو لے کر نازل ہوئے تھے۔ جب اللہ رب العزت خود اس کی تلاوت کریں گے تو پھر کتنا لطف اور کتنا مزہ آئے گا۔ تو خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے سامنے کرتے تو یہودی حضرت سلیمان کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ نعوذ باللہ سلیمان تو جادوگر تھے۔ کتنی بڑی گستاخی، نبوت کہاں اور جادوگروں کی ناپاک حرکتیں کہاں۔ میں بتاؤں گا آگے اس مرتبہ یا آئندہ مرتبہ کہ جادوگر جو جادو کرتے ہیں، جادو سیکھتے ہیں، جادو سکھاتے ہیں، یہ کیسی کیسی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں۔ نیک انسان تو چھوڑ دیجئے، گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی ایسی حرکتوں کے بارے میں کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہ لوگ ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنی حکومت قائم کی تھی وہ ان کو اللہ رب العزت نے نہیں عطا کی تھی، بلکہ انہوں نے جادو کے زور سے کی تھی۔
اب اس کی بھی حقیقت کیا ہے، وہ بھی ایک واقعہ ہے، وہ بھی آئندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہی پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے ہاروت اور ماروت کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے تب اس واقعے کو سنیں، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط۔ جو لوگ کہتے ہیں صحیح ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے، ان کے دلائل کیا ہے؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ صحیح کہو نہ غلط کہو، تو پھر واقعے کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، کیا بیان کرنا چاہیے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ یہ واقعہ جب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ مختلف تفسیروں کے اندر علماء کرام نے اس کو اپنی تفسیروں میں جگہ دی ہے۔ مثال کے طور پر تفسیر ابن جریر میں یہ واقعہ موجود ہے، الدر المنصور کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس طریقے سے دیگر تفاسیر ہے وہاں پر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ نافرمانی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اور ان کے گناہ جب آسمان پر جاتے تھے تو ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے شکایت کی، اور بنو آدم کی ایک اعتبار سے کہہ دیجئے ایک ان کو ذلت برے کلمات انہوں نے کہے، اور وہ کیا کہیں کہ اللہ آپ نے ایک کیسی مخلوق پیدا کر لی ہے جو آپ کا رزق کھاتے ہیں، آپ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اور یہ لوگ اس طریقے کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بنو آدم کا دفاع کیا اور فرشتوں کو سمجھایا کہ دیکھو میرے فرشتوں، میں نے انسانوں کے اندر خاص طور پر دو صفتیں رکھی ہیں، ایک رکھی ہے قوت شہوانیہ اور ایک رکھی ہے قوت غضبیہ۔ آپ کہیں گے کہ مولانا قوت شہوانیہ کا مطلب کیا ہے، قوت غضبیہ کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کو اور آسان الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ قوت شہوانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر گناہ کرنے کی خواہش اور تمنا پیدا ہو، ایک۔ نمبر دو، قوت غضبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر غصے کی صفت پیدا ہو، غصہ آتا ہے، اور انہی اگر آپ غور کریں تو انہی دو چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر گناہ ہوتے ہیں، یا تو شہوت کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسے عام گناہ ہوتے ہیں، یا تو غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لڑائیاں کہہ دیجئے، مرڈر کہہ دیجئے، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ان کے اندر یہ دو صفتیں رکھی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ گناہ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ لوگ گناہ کرتے ہیں، اگر یہ صفت ہمارے اندر بھی ہو نا تو ہم سے تو گناہ نہیں کریں گے، ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں تمہارے اندر رکھ دوں گا تو تم بھی یہ گناہ کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور امتحان و آزمائش ان کو یہ کہا کہ تم لوگ ایک کام کرو، تمہارے جو فرشتوں کی جو جماعت ہے، جو گروہ ہے، اس میں سے دو فرشتے منتخب کر کے مجھے دے دو جن کے اوپر تم کو زیادہ اعتماد ہو، زیادہ بھروسہ ہو، زیادہ عبادت گزار ہو۔ تو انہوں نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت نامی پیش کر دیے، یہ دو فرشتے۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں صفتیں ان کے اندر رکھ دی، غصہ بھی رکھ دیا، شہوت بھی رکھ دی، اور کہا کہ دیکھو اب میں تم کو دنیا کے اندر بھیجتا ہوں، دنیا میں جانے کے بعد تم کو لوگوں کے درمیان رہنا ہے، وہ اپنی میٹریں لے کر، اپنے جھگڑے لے کر تمہارے پاس آئیں گے، تم کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا تم کو شرک نہیں کرنا ہے، تم شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، شراب نہیں پیو گے، اور اس طریقے کے گناہوں کے اندر مبتلا مت ہونا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ ان دونوں فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نیچے اتارا، 1 مہینہ تو یہ کمپلیٹ چلتے رہے، روزانہ آتے تھے، شام تک رہتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے، اور رات کو جب رات کا وقت ہوتا تو اس میں عزم پڑھتے تھے اور آسمانوں کے اوپر چلے جاتے تھے۔ وہاں کی ڈیوٹی ان کی وہاں پر ہوتی تھی، یہاں کی ڈیوٹی ان کی یہاں پر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس اپنے شوہر کا کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آئی، اور آ کر جب اس نے اپنا چہرہ کھولا نا، اب اللہ نے ان کے اندر شہوت تو رکھ دی تھی، تو یہ لوگ دونوں پھسل گئے اور اس کے حسن کے اوپر عاشق ہو گئے، ان سے ناجائز تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم میرے قریب تو ہرگز نہیں آ سکتے ہو،
اگر تم کو میرے قریب آنا ہے تو سب سے پہلے تم کو بتوں کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا، نمبر 2 میرے شوہر کو قتل کرنا پڑے گا، اور نمبر 3 تم کو شراب پینی پڑے گی۔ یہ 3 گناہ اگر تم کرو گے تو چوتھے نمبر پر میں تم کو اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت دوں گی۔ وہ عورت ایک دن کہہ کر چلی گئی، قوت شہوانیہ تو آ گئی تھی۔ جب دوسرے دن وہ عورت پھر سے آئی نا تو ان لوگوں نے مشورے سے ایک چیز سوچی کہ دیکھو شرک تو بڑا گناہ ہے، وہ تو نہیں کرنا ہے، قتل تو بڑا گناہ ہے، وہ تو نہیں کرنا ہے، ان سارے گناہوں کے اوپر اگر غور کرتے ہیں نا تو ایک شراب کا گناہ ہے جو ہم پی لیتے ہیں، جو تینوں گناہ کے اندر ہمیں ہلکا نظر آتا ہے۔ انہوں نے شراب پی لی، شراب کے نشے میں آ کر اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا، شراب کے نشے میں آ کر انہوں نے بت کو سجدہ بھی کر لیا، شراب کے نشے میں آ کر انہوں نے اس عورت سے خواہش بھی پوری کر لی، اور ساتھ میں اس عورت نے ان کو یہ کہا کہ جب تم لوگ روزانہ آسمان کے اوپر اڑ کر جاتے ہو تو تم کون سا اسم اعظم، کون سا اللہ کا نام پڑھ کر جاتے ہو، وہ مجھے سکھا دو۔ انہوں نے شراب کے نشے میں اس کو وہ بھی سکھا دیا، چنانچہ وہ عورت نے وہ کلمہ پڑھا، آسمان کے اوپر چلی گئی اور زہرہ ستارہ بن کر آسمان کے اندر لگ گئی۔ یہ تو ہوا ایک واقعہ، اور ایک واقعے کا اختتام ہو گیا۔ اب یہاں پر علماء کرام کی 2 جماعتیں ہیں۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے، من گڑت ہے، جھوٹا ہے، یہودیوں کا بیان کیا ہوا ہے، اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کو من گڑت کہنے والے کون لوگ ہیں؟ سر فہرست تفسیر کبیر کے اندر علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی تردید کر لی ہے۔ نمبر 2 مفتی بغداد علامہ محمود آلوسی الحنفی تفسیر روح المعانی کے اندر اس کو انہوں نے رد کر لیا ہے۔ نمبر 3 ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہے، ان کی تفسیر ہے زاد المسیر فی علم التفسیر، اس کے اندر انہوں نے اس کا رد کر لیا ہے۔ نمبر 4 علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے احکام القرآن للقرطبی کے اندر اس کے واقعے کو رد کر لیا ہے۔ اور نمبر 5 پر حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی الشافعی نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کے اوپر رد کر لیا ہے۔ اب ان حضرات کے دلائل کیا ہے، وہ دلائل میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں، اور اس کو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 29 سورۃ التحریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، غالباً سورۃ التحریم ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس واقعے کو سچ مان لیا جائے تو پھر قرآن کریم نے جو فرشتے کو معصوم کہا ہے ان کی عصمت کے اوپر فرق پڑتا ہے، اس لیے واقعہ غلط ہے۔ نمبر 2 ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے، اچھا واقعے کی کڑی رہ گئی تھی، جب وہ عورت تو آسمان کے اوپر چلی گئی، اس کے بعد یہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، ہوش میں آئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو یہ کہا، اللہ رب العزت کی جانب سے وحی آئے کہ ان کو یہ کہو کہ تم دونوں کو کرنا کیا ہے، کیا تم کو میں سزا آخرت میں دوں یا سزا تم کو میں دنیا میں دوں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہمیں سزا دے دینا، ہمیں آخرت میں سزا مت دینا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا، اور وہاں پر ان کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ لوگ وہیں پر رہیں گے اور وہاں سے نکلیں گے نہیں، قیامت کے بعد ان کو اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس پر بھی ایک واقعہ ہے عبد الملک ابن مروان کا، وہ آگے آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ تو ان کو کنویں کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اب دوسرا سوال کیا ہے کہ ان کو جب کنویں میں لٹکا دیا گیا ہے اور وہ لوگ، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے جادو سکھاتے ہیں، تو کوئی بندہ سزا کے اندر کسی کو تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اپنی سزا کاٹے گا کہ لوگوں کو جادو سکھائے گا؟ تو یہ واقعہ بھی اس اعتبار سے غلط ہے۔ نمبر 3 ایک فاحشہ عورت، زنا کرنے والی عورت، بدکار عورت اسم اعظم پڑھ کے
اسی حالت میں وہ آسمان کے اوپر چلی جائے، یہ بھی کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو ان کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے جو اس واقعے میں ہے کہ وہ عورت اس میں اعظم پڑھ کر آسمان کے اوپر چلی گئی اور زہرہ ستارہ بن گئی، یہ بھی کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لہٰذا یہ واقعہ غلط ہے۔ نمبر 4، وہ عورت جو تھی کہ اس کو زہرہ ستارہ بن گیا اور اس کی شکل اللہ رب العزت نے مسخ کر دی اور وہ آسمان کے اوپر ستارہ بن کے چلی گئی، اگر وہ بھی گنہگار ہے تو اس کو بھی تو سزا ملنی چاہیے۔ تو آسمان کے اوپر زہرہ ستارہ بن کر چلے جانا یہ تو کوئی اس کی سزا ہے نہیں، یہ تو اوپر سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ دیکھو وہ آسمان کے اوپر چلی گئی، ایک اعتبار سے اس کی عزت نظر آتی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس واقعے کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی ان کے کچھ دلائل ہیں، تو یہ موٹے موٹے 3-4 دلیلیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اچھا، ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ اس واقعے کو بالکل رد کرنا بھی درست نہیں ہے، اور ان کے بات بھی دیکھی جائے تو ایک اعتبار سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور یہ کہنے والے بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ان میں سر فہرست ہے جس کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ منع کرتے ہیں۔ نمبر 2، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مشکوٰۃ شریف کی شرح اور گائیڈ لکھی ہے جس کا نام ہے مرقات المفاتیح، بہت بڑا مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، ان کا بھی کہنا ایسا ہے کہ بھئی اس واقعے کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر عزیزی کے اندر یہی بات لکھی ہے کہ بھئی یہ واقعہ مختلف کتابوں میں اتنی مرتبہ اور اتنے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس واقعے کے بارے میں بالکل یوں کہہ دیا جائے کہ واقعہ بالکل جھوٹا اور من گھڑت ہے، یہ بھی کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، وہ پھر ایک علمی بحث ہے۔ سب سے بہترین بات جو کہی ہے نا، وہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشق شافعی نے تفسیر ابن کثیر میں کہی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کے بارے میں یوں کہہ کر چھٹکارا پالو، نہ سچ کہیں گے نہ جھوٹ کہیں گے، بات ختم کر، نہ سچ کہنا ہے نہ جھوٹ کہنا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس واقعے کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، ان کی بھی اپنی دلیلیں ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں اور وہ اس طریقے سے گناہ کیسے کر سکتے ہیں، تو تم پہلے یہ تو غور کرو کہ ان فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے خواہشات پیدا کر لی ہیں، تو یہ مکمل فرشتے تو رہے نہیں، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ انسانی بن گئے ہیں، اب انسان بن کر اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ تو یہ بھی چیز سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دوسری چیز انہوں نے جو کہی ہے کہ تم لوگ یہ جو کہتے ہو کہ ہاروت ماروت گرفتار ہونے کے بعد کنویں کے اندر الٹی لٹکنے کی حالت میں وہ کسی کو جادو کیسے سکھا سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جیل میں ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے پر ہوتی ہے، کوئی پیشنٹ اس کے پاس جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ بھئی مجھے فلاں دوا چاہیے، تو ڈاکٹر دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟ کوئی عالم ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس کو کسی جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اس کا شاگرد اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو سزا کاٹنے کی حالت کے اندر بھی وہ سکھاتا ہے نہیں سکھاتا ہے؟ تو کیسے سکھاتا ہے؟ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو کنویں کے اندر وقت کے بادشاہ نے، وقت کے خلیفہ نے بند کر لیا تھا، انہوں نے کئی جلدوں کے اندر کتابیں لکھوائی ہے، کنویں میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو لکھوائی ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے، تو ان کی بھی بات ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ تم لوگ یہ جو کہتے ہو کہ جو عورت تھی وہ زہرہ ستارہ بن کر اوپر چلی گئی، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر خواہشات پیدا کر لی اور انسانی شکل بنا کر ان کو آزمائش کے طور پر نیچے بھیج دیا، تو یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی زہرہ ستارہ ہو، اللہ رب العزت نے ٹیمپرری کوئی عورت کی شکل اس کو دے دی ہو، یہ نیچے آئی ہو، اور ان فرشتوں کو جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کو فتنے کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا کیا، اور دوبارہ وہ اسی طریقے سے ایک روحانی ستارے کی روح بن کر واپس اسی ستارے کے اندر چلی گئی ہو، تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ بہرحال جو بھی ہو، سیدھی سی بات کیا ہے، اس واقعے کو نہ ہم سچ کہتے ہیں نہ جھوٹ کہتے ہیں، اگر سچ ہے تو وہ اللہ کی جانب سے، جھوٹ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر تو علماء کرام نے ایک واقعہ یہاں پر مزید لکھا ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی تو راستہ تو نکالنا پڑے گا، کہ بھئی اتنا بڑا واقعہ ہے، شاید آپ نے بھی پہلی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، اب اتنا بڑا واقعہ تو سیدھا سا راستہ کون سا نکالے؟
تو علماء کرام نے اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ دیکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنی حکومت قائم کی ہے وہ جادو کے زور کے اوپر کی ہے. ہوا کچھ اس طریقے سے تھا کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھیجا اور اس طریقے سے لوگوں کو بھیجا کہ جن جن لوگوں کے پاس جادو کی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں تم ان کے پاس سے لے آؤ. ساری کتابیں ان کے پاس اکٹھی کر لیں اور اپنی کرسی اور اپنے تخت کے نیچے اس کو دفن کر لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیطان نے انسانی شکل میں آ کر لوگوں کے سامنے تقریر کی، اور یہ بات بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے. اس نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ میں تم کو ایسا خزانہ بتاتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اس نے بڑے اچھے انداز میں تقریر کی. اس نے کہا کہ تم ایک کام کرو، حضرت سلیمان علیہ السلام جس کرسی کے اوپر بیٹھتے تھے اس کرسی کے نیچے خزانہ ہے، اس خزانے کو تم کھولو. چنانچہ انہوں نے کھولا اور کھولنے کے بعد وہی کتابیں ان کے ہاتھ میں آئی جس میں جادو وغیرہ کی باتیں لکھی ہوئی تھیں. انہوں نے اس کو پھیلانا شروع کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد دوبارہ اس طریقے سے جادو کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہاں پر ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کو جادو سمجھ لیا. اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی تھی وہ جادو نہیں تھا بلکہ وہ معجزہ تھا، اللہ رب العزت کی جانب سے تھا. لیکن ان یہودیوں نے، ان شیطانوں نے کیا چکر چلا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت قائم کی تھی وہ جادو کے زور کے اوپر تھی. اب اللہ رب العزت کو یہ فرق واضح کرنا تھا کہ بھئی معجزہ کیا ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے بطور آزمائش ان دو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر بھیجا. واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اچھی طریقے سے سمجھیں. ان دونوں فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ تم دنیا کے اندر جاؤ اور جانے کے بعد لوگوں کو جادو سکھاؤ. لیکن لوگوں کو کہنے کا کہ دیکھو ہم تم کو جادو تو سکھاتے ہیں لیکن ہم تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ہمارے اوپر کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے. ہم تم کو فرق بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بھئی جادو ہوتا کیا ہے اور معجزہ ہوتا کیا ہے. جادو جو ہوتا ہے وہ اسباب کے ذریعے سے ہوتا ہے، معجزہ جو ہوتا ہے وہ من جانب اللہ بغیر کسی اسباب اور سہارے کے ہوتا ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے آ کر سکھانا شروع کر لیا. اب لوگ آتے تھے ان کے پاس سیکھتے تھے، لیکن لوگوں نے سیکھ کر اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا. انہوں نے استعمال کس طریقے سے کیا کہ جادو سیکھا اور اس کے بعد انہوں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا شروع کر لی. اچھا یاد رکھنا، فرشتوں نے، اگر اس واقعے کو ہم سمجھ لیتے ہیں، فرشتوں نے جو جادو کے کلمات ان کو سکھائے اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہوتا تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی تھی، وہ بس کچھ چیزیں ہوتی تھی. اب ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہمارا ایمان ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بہتر طریقے سے اللہ کو پتا ہے. انہوں نے سکھانا شروع کیا لیکن ان لوگوں نے آپس میں اس طریقے کی لڑائیاں شروع کر دی اور اس طریقے سے دنیا کے اندر گناہ عام ہوتے چلے گئے. فرشتوں کا کوئی قصور نہیں تھا. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اگر جادو اور معجزے کا فرق بتانا مقصود تھا تو یہ کام انبیاء کرام علیہم السلام سے کیوں نہیں لیا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ فرشتوں سے اللہ رب العزت نے کیوں لیا؟ اب اس کا جواب سنیں. اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ سراپا خیر ہے، سراپا بلائی ہے، ان کے اندر شر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے جادو اور معجزہ کا فرق بتاتے اور انبیاء کرام علیہ السلام اگر لوگوں کو جادو سکھاتے تو کوئی بندہ کہہ سکتا تھا، اور کوئی بندہ اس کو پوچھے کہ بھئی تو جادو کہاں سے سیکھ کر آیا، تو وہ بندہ کیا کہے گا کہ میں نے تو نبی کے پاس سے سیکھا ہے.
تو نبوت کی شان میں گستاخی ہو جاتی، نبوت کے اوپر حرف آ جاتا، نبوت کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں یہ کام نہیں کروایا بلکہ فرشتوں سے ہاتھوں کروایا، اس لیے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے دونوں کام ہوتے ہیں، خیر کے کام بھی ہوتے ہیں، شر کے کام بھی ہوتے ہیں، شریعت کا کام بھی ہوتا ہے، تکوینی کام بھی ہوتا ہے۔ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی لے کر بھی آتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں کے اوپر اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو عذاب لے کر بھی آتے ہیں۔ ایک سوال کلیئر ہو گیا کہ بھئی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کیوں بھیجا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں نہیں بھیجا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کیوں سکھایا کہ وہ دنیا میں جاوے اور دنیا میں جا کر لوگوں کو جادو سکھاوے؟ اگر وہ جادو سکھاتے ہی نہیں تو لوگ فتنے میں مبتلا ہی نہ ہوتے۔ تو اس طریقے سے سکھانا بھی فرشتوں کے اوپر اعتراض نہیں بنتا ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو قادیانیوں کی کتاب پڑھتا ہے کہ بھئی قادیانی لوگ غلام احمد قادیانی، مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر لیا ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ میں نے لفظ کیا کہا؟ نیا نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یوں کہیں گے نا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو سامنے والا بندہ فوراً آپ کے سامنے سوال پھینک دے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ سوال آئے گا نا، تو اس سوال کو ہی ختم کر لینے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے ہیں یا پرانے؟ ارے پرانے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پرانے ہیں، تو کوئی نیا نبی آئے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ خلاصہ کلام، اب کوئی بندہ قادیانیوں کی کتاب پڑھتا ہے، قادیانیوں کی کتابوں کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک دو گستاخی بتا دوں۔ نقل کفر، کفر نباشت۔ کفر کو نقل کرنا یہ کوئی کفر نہیں ہوتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن ذرا اپنے دل کو تھام کر سننا کہ یہ لوگ کیسی گندی گندی باتیں ایک شریف اور گنہگار انسان بھی اپنی زبان کے اوپر لانا کبھی گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی نبی مرد ہوتا یا عورت ہوتی ہیں؟ یاد رکھنے کا، آنکھ بند کر کے کہنے کا کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں اس میں کوئی عورت نہیں تھی، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے جو بھیجے ہیں وہ مرد بھیجے ہیں۔ اب غلام احمد قادیانی کی بات سنو، یہ بات میں نے بذات خود پڑھی نہیں ہے لیکن مفتی عبد الواحد قریشی دامت برکاتہ نے جو نقل کی ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یوں کہتا ہے کہ میں مرد بھی ہوں عورت بھی ہوں۔ یہ تو خنثی مشکل ہو گیا نا، ٹو ان ون ہو گیا نا، ایک چیز میں دو۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ مسجد میں بیٹھے ورنہ اس کے اوپر اور مزید اپنے تبصرہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں مرد بھی ہوں میں عورت بھی ہوں۔ کبھی کہتا ہے حضرت میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں مریم ہوں۔ اور اب اگلا جملہ سننا، آپ کی زبان میں نعوذ باللہ نکل جائے گا۔ یہ کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ ہم بستری کی۔ اب یہ کیسی گندی حرکتیں ہیں ان کی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کا انجام بھی ایسا کیا ہے، اس کی جب موت آئی ہے نا، اس کو لیٹرین کی اور دستک ایسی بیماری اللہ رب العزت نے لاحق کی نا کہ وہ اسی دستک کے اندر پڑ کر مرا ہے۔ اس کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، گندگی پھیل گئی تھی، لوگوں نے دھکے مار مار کر اس کو گھڑے میں دفن کیا ہے، قبر بھی نہیں کہہ سکتے اس کو۔ اور یاد رکھنا علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی آپ کے پاس آوے خدا نہ خواستہ اگر یوں کہے کہ میں نبی ہوں
تو کبھی اس کے سامنے یہ بھی نہیں کہنے کا کہ تو نبی ہے، اس کی دلیل لا۔ اگر آپ نے حقیقت میں اس کی نبوت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے اگر ہم نے نبوت کے اوپر دلیل مانگ لی تو یاد رکھنا اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے، اسلام میں پھر باقی نہیں رہیں گے۔ تو خیر، اب اگر کوئی بندہ غلام احمد قادیانی، مرزا قادیانی کی باتوں کو پڑھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے کہ بھئی مرزا نے اپنی کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہے، ذرا تم اس سے سنبھل کر رہنا۔ اب کوئی ہوگا بے عقل بے وقوف قسم کا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھنے کے بعد وہ خود نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ خود مرزا قادیانی بن گیا۔ اب کوئی عقل مند انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہ قصور تو اس کتاب کو سکھانے والے کا تھا؟ آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس نے تو سکھایا تھا اچھے کے لیے کہ بھئی یہ کتاب ہے، چوکنا رہنا، اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر تم اس کو تسلیم کر لو گے تو ایمان سے نکل جاؤ گے۔ اب اگر اس نے تسلیم کر لیا ہے، اس نے مان لیا ہے، وہ بھٹک گیا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ تو اسی طریقے سے ہاروت اور ماروت کے واقعے کے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کی بات، اگر یہ لوگ جادو سکھاتے تھے اور لوگ اگر اس کا غلط استعمال کرتے تھے تو وہ ان کا قصور ہے، ان فرشتوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو ہوا واقعہ۔ اب آخر میں ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہاروت اور ماروت کو ایک کنویں کے اندر بند کر لیا گیا ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی تاریخی واقعہ ہے۔ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ عبد الملک ابن مروان وقت کا بادشاہ ہے اور یہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ ایک بندہ آیا اور دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ اس طریقے سے وقت کے بادشاہ کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ بادشاہ کے سامنے تو ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ چلو اس پر مزید واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جب بادشاہ کی بات آئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے نا ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کو ہے نا کیسا علم کے ساتھ خودداری دی تھی۔ علم ہے علم، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، جید عالم بناؤ، اللہ رب العزت اس علم کی برکت سے مال بھی دے گا، برکت بھی دے گا، پیسہ بھی دے گا، اور دلیری، بہادری، شجاعت، یہ سب کچھ نعمتیں آئے گی۔ چونکہ انسان کے پاس جب علم ہوتا ہے تو انسان میں بہادری بھی ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے میرے دوستو تو وہ انسان دھیرے دھیرے بزدل بنتا چلا جاتا ہے، پھر وہ حق بات کہنے میں جھجک محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ میں نے اگر یہ بات کہی تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اگر بندے کے پاس علم ہوتا ہے، بندہ اچھا عالم باعمل ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ اس کو نہیں ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اس کے دل کے اندر بس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ میرا اللہ میرے بارے میں بس میدان محشر میں یوں کہہ لے کہ یہ بندہ میرا ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ عز الدین ابن عبد السلام بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے مفسر گزرے، وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور یہ بات حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت جلد نمبر 1 میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا اور اس زمانے میں وقت کا جو بادشاہ تھا نا وہ مسئلہ اس کے اپوزٹ جاتا تھا، وہ مسئلہ اس کے خلاف جاتا تھا، اس کو ناراضگی ہو گئی۔ تو ہر جگہ پر چاپلوس قسم کے لوگ تو ہوتے ہیں، تو اس میں سے کوئی چاپلوس آیا اور اس نے آ کر عز الدین ابن عبد السلام کو یوں کہا کہ عز الدین ایک کام کر لو، وقت کا بادشاہ تم سے ناراض ہو گیا ہے نا، تم کو کچھ نہیں کرنا ہے، بادشاہ کے پاس جاؤ اور جا کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دے دو، بادشاہ تم سے خوش ہو جائے گا اور کسی قسم کی سزا نہیں ہوگی۔ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ لرز گئے اور فرمانے لگے تم یہ کہتے ہو کہ میں بادشاہ کے ہاتھ جا کر چوموں؟ سنو، میں تو یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ بادشاہ میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ چومے، تو پھر یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میں خود چل کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور بادشاہ کے ہاتھ چوموں؟ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ بادشاہ میرے ہاتھ چومے، تو پھر یہ کیسے گوارا کروں گا کہ بادشاہ کے پاس جا کر میں اس کے ہاتھ کو چوموں۔ خیر، تو اس بندے نے کہا کہ یار یہ بندہ اس طریقے سے پاؤں وغیرہ پھیلا کر عبد الملک ابن مروان کے سامنے بیٹھا ہے تو اس کو شرم نہیں آتی؟ اچھی طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بندہ ہے
جس نے ہاروت اور ماروت کو کنویں میں لٹکا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر لوں، یہ تاریخی واقعہ ہے، کوئی یہ قرآن کریم کا واقعہ نہیں ہے۔ میں ساری بات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ ہمیں اس واقعے کے بارے میں کیا کہنا ہے، لیکن چلو تاریخ کا ایک واقعہ ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ تو بندہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تم نے ہاروت اور ماروت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ذرا مجھے اس کی کہانی سناؤ نا، یہ ہے معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا اور اللہ رب العزت نے ہم کو مال دولت بہت زیادہ دیا تھا، میرے باپ نے بہت مال و دولت جمع کی تھی، تو میں نے بہت اڑایا، میں بڑا ہوا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، تو میں اس کے بعد بھی مال دولت کو اپنی ماں کے پاس سے لیتا تھا اور خوب اڑاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میرے ماں سے میں نے سوال کیا، ایک سوال تو میں نے یہ کیا کہ ماں اتنی دولت یہ آئی کہاں سے اور میرا باپ کرتا کیا تھا؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے باپ جو تھے نا وہ جادوگر تھے اور جادو کے ذریعے سے انہوں نے یہ ساری دولت حاصل کی ہے، اور دوسری بات یاد رکھنا بیٹا ہمارے پاس اتنی مال و دولت ہے نا کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ لڑکا جب بڑا ہوا، جوان ہوا، اس کے ہوش آئے تو وہ کہتا ہے کہ یار میرے اندر بھی خواہش اور تمنا پیدا ہوئی کہ یار میرے پاس بھی میں بھی کچھ ایسا جادو سیکھوں کہ جس کی وجہ سے میرے پاس بھی ایسی دولت آ جاوے اور میں بھی پھر مزید اڑاتا رہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تیرے والد صاحب کا کوئی نہ کوئی شاگرد ہوگا کہ جس کو تیرے باپ نے یہ سارا جادو سکھایا ہوگا، تو اس کو تلاش کر اور جا کر اس کے پاس سے جادو سیکھ لیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تلاش کرتا رہا، آخر میں اس کے والد صاحب کا ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ اس کو ملا اور جا کر اس کو پوچھا کہ بھئی تو مجھے جادو سکھا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے تیرا والد میرا استاذ ہے، لیکن یہ جادو بہت بری چیز ہے، تو نہ سیکھو تو بہتر ہے۔ لیکن وہ لڑکا کہتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں مانا نہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں تو مجھے سکھا۔ اس نے کہا کہ ایک کام کر، میں تجھے پہلے تو ایک جگہ پر لے جاؤں گا اور اس جگہ پر جب لے جاؤں تو تجھے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نہیں بولنا ہے، دین کی کوئی بات نہیں بولنی ہے، کلمہ نہیں بولنا ہے، کچھ بھی تو دیکھے بس تو چپ چاپ رہنا۔ اس نے کہا کہ ڈن، کوئی بات نہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایک جگہ پر لے جایا گیا، پہاڑوں والا راستہ تھا، پھر ایک گفا تھی، اندر اترنا تھا، تو وہاں پر ہم نے 300 سیڑھیاں نیچے اترے، ہم لوگ 300 سیڑھیاں چل کر نیچے اترے، اور نیچے اتر کر ہم نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑے دو انسان ہیں، آنکھیں ان کی بڑی بڑی ہیں، ڈال کی طرح ان کی آنکھیں ہیں، اور وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کو عذاب نیچے سے آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ جب میں نے یہ خوفناک اور بھیانک جب میں نے منظر دیکھا تو میں لرز گیا، تو میں نے اپنی زبان سے بے ساختہ یوں کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو دو انسان لٹکے ہوئے تھے نا وہ لرز گئے، ان کو بڑی خوف طاری ہو گیا۔ تو میں بار بار اس جملے کو کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ بار بار ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ آخر میں نے ان دونوں کے بارے میں سوال کیا کہ تم دونوں ہو کون؟ تو ان دونوں نے ہم کو یہ کہا کہ ہم ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں اور یہاں پر ہم لٹکے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا تعارف بتایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ تم کس کی امت میں سے ہو، کون سے نبی کی امت میں سے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے؟ اس نے کہا کہ ہاں آ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ نشانیاں بتاؤ، تو میں نے کچھ نشانیاں ان کو بتائے۔ کچھ نشانیوں کے بعد وہ لوگ خوش ہوئے، کچھ نشانیوں کے بعد وہ ناراض ہوئے ہیں۔ خوش اس وجہ سے ہوئے کہ اب نبی آخر الزماں آ گئے ہیں، اب قیامت قریب ہے، قیامت جب آ جائے گی تو ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ بہرحال وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو مجھے منع کر دیا گیا تھا کہ کلمہ نہیں پڑھنا ہے، تو جادو تو میں نہیں سیکھ سکا، لیکن اس طریقے سے میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ اور ان دونوں کو میں کنویں میں لٹکا ہوا دیکھ کر آیا ہوں۔ بہرحال ایک واقعہ ہے، میں پھر سے کہہ دیتا ہوں، یہ تاریخی واقعہ ہے، اس کے اوپر کوئی اس طریقے سے ایمان لانا ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے کوئی قرآن کریم ہو۔ بہرحال ہمارا ایمان اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ بھئی ہاروت ماروت دو فرشتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا تھا، جادو لوگوں کو سکھاتے تھے،
کس طریقے سے سکھاتے تھے، کیا معاملات تھے. ہمارا اس کے اوپر جیسا اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے. باقی جو رہے جو دو واقعات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں سچ کہتے ہیں، نہیں اس کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں. یہ تو ہوا ہاروت اور ماروت واقعے کا پورا خلاصہ. اب کچھ مزید باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آئندہ پیش کروں گا. وہ باتیں کیا ہیں کہ جادوگر لوگ کیسی کیسی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں. نمبر 2